السلام علیکم۔ اسلامی دنیا چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے چند دروس ہیں، اور اگر آپ اس کو پہلے درس سے لے کر آخر تک ایک جگہ ترتیب سے جمع کر لیں تو انشاءاللہ پھر بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے گھر میں تھے کہ وحی اترنی شروع ہو گئی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا رنگ اڑ گیا، میری والدہ کا بھی رنگ اڑا ہوا ہے اور بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، لیکن میں مطمئن تھی کہ میں جب پاک ہوں تو میرا اللہ ضرور انصاف فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جب وحی ختم ہوئی تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا، ابشری عائشہ، عائشہ تمہیں مبارک ہو، ان اللہ برأک من فوق العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات کی گواہی دی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے خوش ہو کے کہا کہ عائشہ قومی فشکری رسول اللہ، اٹھ کے تم حضور کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں حضور کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ تو بی بی عائشہ نے حجت میں اس ناز میں آ کے کہا کہ لا اشکر الا اللہ، میں اللہ کے سوا آج کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ حضور پاک نے بھی تو میرا اعتبار نہیں کیا، تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے اوپر قرآن پاک اتارا ہے۔ تو حضرت صدیق نے بڑھ کے آپ کے سر پہ بوسہ دیا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان، آپ نے پہلے ایسی کیوں نہیں بات کی؟ کیا آپ کو میری عزت و عصمت پہ شک تھا؟ انہوں نے کہا، بیٹا ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی ان کنت ما لا اعلم، مجھے پھر کون سا آسمان پناہ دے گا، کون سی زمین بوجھ اٹھائے گی کہ میں وہ بات کروں جو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات پر تمام صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ عائشہ تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد جو سب سے بڑا امتحان گزرا ہے بی بی عائشہ پہ، وہ ہے حضور پاک کی مرض وفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، جس میں آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی شدت ہوتی تھی کہ 7 مشکی تھے، ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے تھے، تھوڑا سا افاقہ ہوتا لیکن پھر اس کے بعد ریشی طاری ہو جاتی۔ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ھذا وقت انقطاع ابانی ابہری من سم الذی اقلت بخیبرا، وہ خیبر میں جو ظالم یہودیہ نے مجھے زہر دی تھی، آج اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری آنتیں کٹ رہی ہیں۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک یہ بھی چاہتے تھے کہ آج تک زہر کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو اب بھی نہ ہوتا، لیکن پھر مقام شہادت بھی اللہ نے حضور کو نصیب فرما دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے پوچھا کہ نماز کے بارے میں کیا ہوا، انہوں نے کہا حضور صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ جا کے نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میرے ابا حضور کے مصلی پہ آ کے کھڑے ہوں اور لوگ پھر یہ سمجھیں کہ یہ لوگ دیکھو، ان کو حضور کی بیماری کا بھی کوئی خلل نہیں تھا بلکہ فوراً مصلی پہ آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رقیق القلب، ابا جان جو ہے وہ بڑے نرم دل ہیں، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو ان پر رونا اور بکا طاری ہو جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی دوسرے کو حکم فرمائیں۔ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا انتن صواحبات یوسف، تم بھی یوسف کی ان عورتوں کی طرح ہو جو بہکانا چاہتی تھی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔